پگڑیوں پہ چلنے کی کوشش کرو گے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر ٹیڑھے راستے پہ شیطان بیٹھا ہوگا. کتابوں کا ڈھیر لگایا بیٹھتا ہے، چینل چل رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، حالانکہ جو بات بیان کر رہا ہے اسی کے خلاف ہی دوسری بات اسی کتاب کے اندر موجود ہے، اسی کے اندر موجود ہے. لیکن وہ سمجھتا یہ ہے کہ مجھے فالور تب میرے بڑھیں گے جب میں کوئی نئی بات نکال کے دنیا کو بتاؤں گا. اگر نئی باتیں نکالنی ہیں تو نئی باتوں میں تو آپ کو وہ کتابیں مل جائیں گی جن کتابوں کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر کفر کے فتوے لگے، جن کتابوں میں امام احمد بن حنبل پر لوگوں نے رافضی ہونے کا فتویٰ لگایا ہے، تو یہ ساری باتیں مل جائیں گے. تو پھر تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے کسی نئے دین کی ضرورت نہ سمجھو، نئے دین کی ضرورت نہ سمجھو. وہی دین کافی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما دیا تھا. پہلے زمانے میں یہ سب کچھ تب چلتا ہے جب تک انسان اپنے بڑوں کے اوپر اعتماد کرتا ہے. جب تک بڑوں پر اعتماد ہوتا ہے نا اس وقت تک انسان سیدھے راستے پہ رہتا ہے. اور جب بڑوں سے اعتماد ہٹ گیا سمجھو گمراہی کا راستہ کھل گیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. علماء نے لکھا ہے کہ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اوروں کا راستہ اختیار کرنا. مومنوں سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ مومنین کے لفظ کا پہلا مصداق محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ یعنی صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلو گے تو فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، مہلت تو دیتا رہوں گا لیکن پکڑوں گا تو وَنُصْلِهِ جہنم، ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے اگر ہم رائے حق پہ رہنا چاہتے ہیں، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، بس حق پہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر تقلید 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 تقلید. جب تقلید کو چھوڑے گا غیر مقلد بنے گا تو پھر گمراہی کے کئی راستے کھل جائیں گے، کئی راستے کھل جائیں گے. مصافحہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور مصافحہ کہتے ہیں دو ہاتھ سے سلام کرنے، معانقہ کہتے ہیں سینے کے ساتھ لگا کر ملنے، مصافحہ کہتا ہے دو ہاتھوں سلام کرنے کو، سنت ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جو فتن و فساد کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. جب آپ تقلید چھوڑیں گے تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کے سلام کا انداز ہی بدل جائے گا، سلام کا انداز بدل جائے گا. یہودی عیسائی بھی ایک ہاتھ سلام کریں گے، آپ بھی ایک ہاتھ سلام کریں گے. مصافحہ والی سنت ختم ہو جائے گی جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. وہ بات ختم ہو جائے گی. دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کے سر سے امامہ اتر جائے گا، آپ کے سر سے ٹوپی اتر جائے گی، آپ کے سر سے ٹوپی اتر جائے گی. حالانکہ اللہ قرآن کیا کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم، نماز کے لیے تیاری کرو تو خوبصورت لباس، اچھا لباس پہن لیا کرو. یہ ٹوپی، یہ کپڑا، یہ امامہ، یہ صافہ، یہ بھی لباس کے اندر شامل ہے. اس کے بغیر لباس مکمل ہی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا، علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ امامہ اور ٹوپی جو ہے یہ لباس کا حصہ ہے، لباس کا حصہ ہے. بغیر لباس کے نماز تو پھر ہوتی نہیں. جب مان لیا کہ امامہ اور ٹوپی لباس کا حصہ ہے اور قرآن کہتا ہے کہ جب نماز کی تیاری کرو تو لباس خوبصورت پہن لیا کرو، تو پھر ٹوپی اتارنا یا امامہ اتارنا یہ کہاں سے آ گیا؟ مسئلے کی حقیقت کو سمجھو. فتاوی عالمگیری، در مختار،
رد المختار، فتاوی قاضی خان، ان سب فتاوی جات کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی مجبور ہے، اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں ننگے سر نماز پڑھ لیتا ہے تو بغیر کسی کراہت کے اس کی نماز ہو جاتی ہے، بغیر کسی کراہت کے۔ مجبوری ہے، کپڑا نہیں ہے، وہ نماز پڑھی ہو گئی۔ ایک آدمی کو مجبوری نہیں، کپڑا اس کے پاس ہے، لیکن وہ بغیر کپڑے کے پڑھ رہا ہے، مگر بغیر کپڑے کے، بغیر امامے ٹوپی کے نماز پڑھنے کو وہ سنت نہیں سمجھتا، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ سمجھتا ہے کہ کپڑا سر پہ امامہ ہونا چاہیے، ٹوپی ہونی چاہیے، لیکن سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں رکھتے، تو یہ نماز ہو جائے گی لیکن ثواب کے اندر کمی آ جائے گی۔ لیکن جو امامہ اور ٹوپی کو سنت نہیں سمجھے گا، سنت کا انکار کرے گا، بلکہ اس کو حقیر سمجھے گا، کپڑا پہلے ہے، نماز شروع کرنے لگا، اب اتار کے رکھ دیا سر سے، نماز شروع کر دی، چاہے کسی کو جلانے کے لیے اور چاہے ٹوپی امامہ سنت نہ سمجھ کر کراہت کے سمجھتے ہوئے اتار دی، تو تمام فتاوی جات کے اندر موجود ہے، وہ اسلام سے نکل گیا، اسلام سے نکل گیا۔ باقی ان حضرات کی کتابیں فتاوی نظیریہ اٹھا کے دیکھ لو، فتاوی ثنائیہ اٹھا کے دیکھ لو، فتاوی ستاریہ اٹھا کے دیکھ لو، فتاوی علماء حدیث اٹھا کے دیکھ لو، ان تمام فتاوی جات کے اندر کھلم کھلا لکھا موجود ہے کہ ننگے سر نماز نہیں، ننگے سر نماز نہیں ہے۔ لیکن جب آپ حضرات بڑوں پر اعتماد ختم کریں گے، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو یہ روش چل پڑی ہے نا آج کل، جو نوجوان طبقے نوجوان ساتھی، وہ ذرا توجہ سن لیں، خاص طور پہ جو سکول کالج کے اندر پڑھتے ہیں نا، اور یہاں سکول پڑھتے ہیں پھر نماز کے لیے آتے ہیں، تو آدھی آدھی صف جو ہوتی ہے نا ننگے سر والوں کی ہوتی ہے، آدھی آدھی صف ننگے سر والوں کی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ یا امرو ان ستر الراس فی الصلاۃ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر سر کو ڈھانپنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ کیسے؟ امامہ کے ذریعہ، اول قلم سوا یا ٹوپی کے ذریعہ۔ محبوب فرماتے تھے یا امامہ باندھ لیا کرو یا ٹوپی کر لیا کرو نماز میں۔ وَيَنْهَا عَنْ كَشْفِ الرَّاسِ عَنْ كَشْفِ الرَّاسِ، اور نبی کریم علیہ السلام يَنْهَا عَنْ كَشْفِ الرَّاسِ فِي الصَّلَاةِ، نماز میں سر کو کھول کر رکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ چھوٹی ٹوپی تھی، اون کی بنی ہوئی ٹوپی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کے خاص امامہ مبارک تھے، اور کالے رنگ کا امامہ نبی پاک علیہ السلام نے پہنا ہے، سرمگی رنگ کا یعنی خاکی رنگ کا امامہ پاک نبی کریم علیہ السلام نے سر پہ لیا ہے، اور سفید رنگ کا امامہ تو ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام استعمال فرمایا کرتے تھے۔ مصنف ابن شیبہ جو حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے لکھی ہے، وہاں تو باب باندھے انہوں نے۔ لوگوں کا اختلاف ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جو امامہ ہے اگر یہ پیشانی کے اوپر ہو اور اس پر سجدہ کیا جائے، کچھ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس پیج پر اگر سجدہ کر لیا جائے تو یہ جائز ہے۔ تو مصنف ابن شیبہ کے اندر باب باندھا گیا اور ان کے دلائل دیے گئے کہ جو کہتے ہیں کہ امامہ جو ہے یہ ٹوپی یہ پیشانی کے اوپر ہونی چاہیے، پیشانی ننگی ہونی چاہیے، ان کے پاس حدیث کی کیا دلیلیں ہیں، اور جو کہتے ہیں ننگی نہ بھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، ان کے پاس حدیث میں سے کون سی دلیلیں ہیں؟ یہ دونوں باب مصنف ابن شیبہ کے اندر موجود ہیں، جس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ امامہ سر پہ تھا، تو تبھی تو اختلاف ہوا کہ امامے کے پیج پر سجدہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو